مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. سب سے پہلے میں ان عزیز طلباء کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے امام زکریا اکیڈمی کے بڑوں نے اور بانیوں نے جو نصاب ترتیب دیا تھا، اس نصاب کو انہوں نے مکمل کیا. ذہن میں رکھیے کہ آج یہ اس نصاب کی تکمیل سے فارغ ہوئے ہیں، علم دین کو مکمل نہیں کیا. یہ وہ نصاب تھا جو انہوں نے کریکولم جو انہوں نے مقرر کیا تھا 6 سال کے لیے، 7 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، اس نصاب کی تکمیل کی ہے، علم کو مکمل نہیں کیا ہے. علم ایک گہرا سمندر ہے جس کے حدود اربع کا بھی پتہ نہیں اور جس کے عمق کا بھی پتہ نہیں. یہ تو انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اس کو حاصل کرتا ہے، اور مرتے وقت بھی یہ کہہ کر مرتا ہے اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو کہ میرے پیارو، جو کچھ میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے وہ اس عظیم سمندر کا ایک موتی ہے، اور ایسے کروڑوں موتی ابھی میں پیچھے سمندر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اب ہم نے نصاب مکمل کر لیا ہے تو اب ہم عالم بن گئے ہیں، اب ہم کو علم کے حصول کی، مزید حصول کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ تو ساری زندگی حاصل کرنے کے بعد بھی، بلکہ ایک لطیفہ ہی ہے، جتنا انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا انسان پر اپنی جہالت کھلتی ہے کہ کل بھی میں اس سے واقف نہیں تھا، آج واقف ہوا ہوں، کل بھی واقف نہیں تھا، آج واقف ہوا ہوں، اس مسئلے کو کل نہیں معلوم تھا، آج معلوم کیا ہوں. جتنا علم کے میدان میں یہ آگے بڑھتا ہے اتنا اس پر اپنی جہالت کھلتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے اسے کہ میں تو جاہل تھا اور جاہل ہوں. خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں حضرت سیدنا قاضی یعقوب یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے اسلامی مملکت کے.
اور تقریباً آدھی دنیا پر ہارون الرشید کی حکومت تھی، بہت دور دراز تک اسلام پھیل چکا تھا، اور ان تمام مملکت اسلامیہ کے چیف جسٹس قاضی یعقوب یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، تمہارا مسئلہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، میں اس مسئلے کا جواب اس وقت نہیں دے سکتا، میں دیکھ کر کتاب دیکھ کر بتاؤں گا۔ تو عورت کہنے لگی کہ پھر اتنی تنخواہ لیتے ہو، اتنی بڑی تنخواہ لیتے ہو بیت المال سے، اور میرے ایک مسئلے کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تو تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ اس عورت نے چیلنج کیا۔ تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا میری بہن، میں جس کی تنخواہ لیتا ہوں وہ میرے معلومات کی ہے، میں اپنے معلومات کے مطابق تنخواہ لیتا ہوں، اگر میں اپنی مجہولات کے مطابق تنخواہ لوں تو سارے بادشاہ کے خزانے ایک دن کی میری تنخواہ ہے، یعنی جس چیز کا مجھے پتہ ہے اس کی تنخواہ یہ ہے، اور جس چیز کا مجھے پتہ نہیں اگر میں اس کی بھی تنخواہ لوں تو جتنا ہارون الرشید کے پاس آدھی دنیا کا خزانہ ہے اس آدھی دنیا کے خزانہ میرے ایک دن کی تنخواہ بنے گی۔ ظاہر ہے کہ علم ایک لامحدود سمندر ہے، نہ اس کی چوڑائی کا پتہ، نہ اس کی لمبائی کا پتہ، نہ اس کی گہرائی کا پتہ۔ یہ تو جتنا جتنا انسان آگے بڑھتا ہے، اسی لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض حضرات کے نزدیک یہ روایت سندن کمزور ہے، اور اکثر علماء کرام اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں۔ میرا گلا خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، یہ ایکٹنگ نہیں کر رہا، آپ لوگ اسے ایکٹنگ مت سمجھے، میری آواز سے آپ کو پتہ چلے گا کتنی بھاری بھاری آواز ہے، چونکہ وعدہ کیا تھا، اور جب تک وعدہ میں ایفا کر سکتا ہوں، وفا کر سکتا ہوں، میں پورا کرتا ہوں الحمدللہ۔ جہاں مجبور ہو جاؤں اور وعدہ پورا نہ کر سکوں کسی صورت میں بھی، پھر تو میری مجبوری ہے، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا آپ کے لندن میں ہی، نام نہیں لیتا، کہ ایک صاحب نے مجھے بلایا، حضرت مولانا ریاض الحق صاحب مد ظلہ، اللہ ان کی عمر میں، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، ورع میں، اللہ ان کی مشیخت میں، اللہ ان کے عالم میں، علم میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بھی تھے، اور شیخ مولانا احمد علی صاحب بریڈ فورٹ والے وہ بھی تھے، اور اس دن میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، اس دن میں نے نکلنا تھا اور انتقال ہو گیا، اور اس آدمی کا ہمارے شہر بری میں دوسرا کوئی نہیں تھا، اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، جوان خاتون تھی، اس کے ابا مجھے اچھی طرح جانتے تھے، تو مجھے کہا، اس مسجد کا میں امام تھا، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے یہ نیوز بریک کرنی ہے، اور 3 دن چھٹی ہے، لانگ ہالیڈے ویکینڈ تھا، منڈے بھی، انہوں نے کہا آپ نے انتظام کرنا ہے کہ میری اہلیہ جو کینسر میں فوت ہوئی تھی، بریکبن میں جا کے اس کو دفن کرنا ہے، تو سارے انتظام آپ نے کرنا ہے۔ میں اس انتظام میں مشغول، یہ صبح 9-10 بجے سے انتظام میں مصروف تھا، میں نے کہا جلدی فارغ ہو جاؤں گا، 2-3 بجے میں نے فون کیا ان کو کہ میں نہیں آ سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا پڑے گا، میں نے کہا میری مجبوری ہے، میں نہیں آ سکتا، تو انہوں نے کہا نہیں آنا پڑے گا، میں نے کہا نہیں آ سکتا بھائی، میری مجبوری سمجھو۔ وہ دن اور آج کا دن انہوں نے آج تک مجھے اپنے یہاں پھر نہیں بلایا، نہیں بلایا، تو
میں بھی نہیں آیا پھر. تو جہاں تک میرے بس میں ہوتا ہے میں چلاتا ہوں. 10 منٹ بیان کروں، 15 منٹ بیان کروں، اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم چہرہ تو دکھا دوں نا بھائی میں آگے، اب آگے میری مجبوری ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے، جولے سے، کیری کوٹ سے، یعنی جب سے تمہیں تمیز آ جائے اس وقت سے لے کر قبر میں اتر جانے تک علم کو حاصل کرو. یہ نہ ختم ہونے والا سمندر ہے. جتنا جتنا اس سمندر سے اپنی پیاس بجھاؤ گے، پیاس بجھنے کی نہیں، مزید پیاس بڑھے گی، اور اسی پیاس کے ساتھ تم مر جانا، اسی پیاس کے ساتھ. ہمارے اکابرین اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کو، امت کو ان کی خدمات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ حاضر باش میں اللہ ان کا شمار فرمائے. انہوں نے ساری زندگی علم حاصل کیا، یہاں تک کہ موت کے وقت تک علم حاصل کرتے رہے. میں اس لیے تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا، میں آپ کو سنا دوں یا نہیں یہ سوچ میں تھا. اگر سنا دوں گا تو بات دوسری طرف نہ نکل جائے، اس لیے میں تھوڑی سی اس سوچ میں تھا کہ میں سنا دوں یا نہ سنا دوں. چلے ایک جملہ سنا دیتا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، محدث عصر، آپ علماء کرام سے تو مخفی نہیں ہے ان کا مقام علمی کیا تھا، کتنے اونچے درجے کے عالم تھے، اور علماء دیوبند میں ان کا کیا مقام تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا اور اللہ کی رحمت سے اور فضل و کرم سے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے آب کوثر کا جام مل گیا، اللہ مجھے آپ کو بھی نصیب فرمائے، تو حضرت ہم ایک جام پینے کے بعد دوسرا جام پی سکیں گے یا ہم مزید جام پی سکیں گے؟ ہم کتنے گلاس پی سکیں گے؟ یا پینے کی بات نہیں ہے، یہاں جس ہاتھ سے ملنا ہے اس ہاتھ کی بات ہے. ایک تو جام کوثر کا پانی ہے جی، اور پھر اوپر سے جس دست مبارک سے مل رہا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم ان کے دست مبارک سے آب کوثر پئیں، تو ایک جام پینے کے بعد دوسرا جام ہم کو پینے کو ملے گا؟ تو حضرت نے فرمایا جی ہاں ملے گا، ملے گا. فرمایا کس کو ملے گا؟ پوچھنے والا بھی میرا خیال ہے کوئی ہمارے بنگلہ دیشی ہی تھا. جب تک اس کو تسلی نہیں ہو جاتی وہ پوچھتا رہتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ نے دو باتیں ان کو بہت خوبیوں سے نوازا ہے. ایک یہ کہ ان میں فدائیت بہت ہے، فدا ہوتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں انتہا کر دیتے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا جب تک اطمینان نہ ہو پوچھتے رہتے ہیں، شرماتے نہیں ہیں، پوچھتے رہتے ہیں جب تک اطمینان. اور یہ بات میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں یہ خوبی نہیں ہے تو یہ خوبی پیدا کریں. اطمینان نہ ہو آپ پوچھیں اپنے استادوں سے، بھائی مجھے اطمینان نہیں ہوا، وہ پھر سنائے، پھر سنائے، پھر سنائے، پھر سنائے. شرمائے نا، بھائی نہیں سمجھ میں آیا پھر بتا دو، نہیں سمجھ میں آیا پھر بتا دو. یہ دو خوبیاں ان میں نے بہت نوٹ کی ہیں. ایک فدائیت عام ہے، اور ایک جب تک سمجھتے نہیں پورا اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھتے، وہ پوچھتے رہتے ہیں.
اور ہمارے پڑھنے کے زمانے میں بہت ایسے لطیفے ہوئے ہیں. اب یہ وقت نہیں ہے، نہ میرے گلے میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمام واقعات کو بیان کروں، نہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم یہ مولانا کرام، آپ کے اساتذہ کرام اور ہمارے مولانا صدر الدین صاحب، مفتی صدر الدین صاحب، موبائل شیخ الحدیث اور مولانا انس صاحب اور دوسرے اس ادارے کے جو بڑے سربراہ ہیں، وہ بھی ہمیں سال میں ایک ہی دفعہ بلاتے ہیں، وہ بھی ختم بخاری کے موقع پر. اس میں عوام ہوتا ہے، عوام کا مجمع ہوتا ہے. کبھی ہم کو بلائیں نا درمیان میں سال میں کہ آپ طلبہ سے بات کریں، تو پھر ہم طلبہ کے سامنے ذرا کھلیں بھی اور کھلیں بھی. اب یہ موقع نہیں ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عوام کے لیے مفید نہیں ہوتی، جو صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. تو خیر میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک بات سمجھ میں نہ آئے پوچھتے رہیں. تو اس نے پوچھا کہ حضرت کس کو یہ جام بار بار ملے گا؟ ہر ایک کو ملے گا، اور کس کو ملے گا اور کتنی بار ملے گا؟ سارے سوال ایک سانس میں کر دیے. تو حضرت نے فرمایا، حضرت کا جملہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ جس کے قلب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم ہوگا اس کو اسی قدر جام پینا نصیب ہوگا. جس کے پاس علوم نبوت ہوگا اسی قدر اس کو جام کوثر کا پینا نصیب ہوگا. اللہ ہمیں بھی بھر بھر کے کئی جام پینا نصیب فرمائے. تو یہ علم، اس کا کوئی کنارہ نہیں اور کوئی لمحہ اس پر نہیں آتا کہ انسان کا جی اگتا جائے اور کہے میں نے علم حاصل کر لیا ہے، اب مجھے مزید علم کی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے اسلاف کی تاریخ کو پڑھ لیں. 2 واقعات میں آپ کے سامنے آپ کے بزرگوں کے پیش کرتا ہوں، ہم لوگوں کے بزرگوں کے پیش کرتا ہوں. ایک حضرت اقدس حکیم امت، عظیم المرتبت، حامی سنت، ماہی بدعت، حضرت اقدس حضرت مولانا الشاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ. حضرت کا آخری وقت ہے، آخری وقت. بڑے بڑے حضرت کے خلفاء کرام اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء حضرت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آخری چند سانسیں ہیں، اس کے بعد حضرت نے انتقال کر جانا. آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی اور آہستہ سے آواز نکالی اور کہا مفتی شفیع ہیں ادھر؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ رحمتاً واسعہ صاحب معارف القرآن کے بارے میں پوچھا کہ حضرت مفتی شفیع ہیں ادھر؟ کہا جی حضرت ادھر ہوں. کہا ادھر آؤ. قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہا مفتی محمد شفیع، ابھی میں قرآن مجید کی آیت سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے مجھے اس آیت سے تصوف کا یہ مسئلہ معلوم ہوا. ساری زندگی آیت پڑھی لیکن کبھی تصوف کے اس مسئلے کی دلیل اس آیت سے میں نے نہیں نکالی. ابھی میں لیٹا تھا، یہ آیت میرے ذہن میں آئی اور اس سے فلاں تصوف کا مسئلہ ثابت ہوا ہے. مفتی شفیع تم لکھ لو. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں تو اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، یاسین شریف پڑھ رہا تھا. میں قلم اور کاغذ لینے کے لیے گیا ہوں اور قلم اور کاغذ لے کر جب آیا ہوں تو 2 علماء رو رہے ہیں، پتہ کیا حضرت کا انتقال ہو گیا. آخری وقت تک ہم لوگ 1 منٹ کے لیے اپنے احوال پر بھی نظر ڈالیں. میں انگلینڈ کے علماء سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے نوجوان بچوں سے بات کر رہا ہوں. اپنا جیسا تو نہیں، میں تو بڈھا ہو گیا، لیکن آپ جیسوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے طلبہ اعظام سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ ہم لوگ 6-7 سال پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کی زندگی مزید علم کے حاصل کرنے میں کتنی گزرتی ہے. عالم بن جانا آسان ہے میرے پیارو، عالم بن جانا آسان. 6 سال گزار لو گے.
لیکن عالم کا رہنا بہت مشکل ہے. عالم بن کر زندگی گزارنا، موت تک عالم رہنا بڑا مشکل ہے. ایک مثال سمجھ لیجئے، پہلوان بن جانا بہت آسان ہے، لیکن پہلوان رہنا بہت مشکل ہے. 2 سال تک پہلوان، آپ 2 سال تک جائیں ٹریننگ لیں، باکسر بننا، چلو آپ پہلوان کیا سمجھیں گے، باکسر ہی سمجھ لیں. باکسنگ کلاس میں آپ جوائن ہو جائیں، باکسنگ اکیڈمی میں آپ جوائن ہو جائیں، آپ ٹریننگ لیں اور چند دنوں میں آپ باکسر بن جائیں گے. تو باکسر بن جانا 1 سال میں، 6 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں باکسر بن جائیں گے. لیکن اب آپ اس باکسنگ اکیڈمی سے کٹ گئے کہ میں تو باکسر بن گیا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے باکسر بنوں گا، اب میں پروفیشنل باکسر، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ وہ عامر خان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ میرے جیسے کے مقابلے میں بھی آئے گا تو مار کھا جائے گا 4-5 سال کے بعد، اس لیے کہ وہ باکسر بن تو گیا تھا، لیکن باکسر اس نے نہیں اس کو کیپ اپ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ختم ہو گیا. تو باکسر بننا آسان ہے، لیکن باکسر رہنا بہت مشکل ہے. میرے پیاروں، عالم بننا بہت آسان ہے، لیکن مرتے دم تک عالم رہنا بہت مشکل ہے. اگر آپ کتابوں سے ہٹ کر، کتابوں سے کٹ کر، علم دین کے مسائل سے کٹ کر اور الگ ہو کر آپ نے زندگی گزارے، 2-3 سال صرف اس طرح زندگی گزارے، ختم. اللہ نے آپ کو عالم بنایا ہے اور اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، روزانہ کم از کم 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے تک روزانہ اس علم کے لیے اپنے 3 گھنٹے کو وقف کیجیے. کتابوں کے ساتھ رجوع، کتابوں کی طرف رجوع کریں، مسئلے مسائل کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، علماء کرام کے ساتھ وابستگی اور تعلق رہے. آپ کا اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، آپ کے اپنے بڑوں کے ساتھ آپ کی وابستگی رہے، تب تو رہا آپ کا علم محفوظ اور آپ عالم رہے. ورنہ کہلانے کا تو آپ عالم ہیں، کھانے کے وقت میں کہیں گے مولوی صاحب آگے آ جاؤ، مولوی صاحب آگے آ جاؤ، مولوی صاحب آگے آ جاؤ، لیکن حقیقت یہ ہوگا کہ آپ کا علم کے ساتھ پتہ کٹ جائے گا. مرتے دم تک اس علم کے ساتھ قائم رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد. مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے، اللہ نے ان کے قلم سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور ہزاروں نہیں، دسیوں ہزاروں نہیں، لاکھوں فتاوے ان کے قلم سے نکلے ہیں. ان کے قلم سے 20, 22, 25, 26 جلدوں میں فتاویٰ دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مارکیٹ میں مل رہی ہے، 22-24 جلدوں میں. یہ تو وہ ہیں جو ابھی انہوں نے چھاپے ہیں، اور نہ چھاپے گئے مسائل بہت سارے پڑے ہوئے ہیں کتب خانہ دارالعلوم دیوبند میں. ان کا انتقال کیسے ہوا؟ ان کی اہلیہ جب ان کو تہجد کے لیے جگانے کے لیے گئی کہ تہجد کا وقت ہو گیا، اور ان کی اہلیہ ان کو جگانے کے لیے گئی، تو جب ان کو جگایا تو دیکھا کہ روح پرواز کر چکی تھی، اٹھ نہیں رہے، جواب نہیں دے رہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اہلیہ بڑی گھبرائی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت کے سینے پر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اور جب انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا تو کاغذ میں کیا دیکھتی ہیں کہ کچھ مسئلے کسی نے پوچھے تھے، اور حضرت اس مسئلے کے حل میں تھے کہ اس مسئلے کو حل کرتے کرتے حضرت کا انتقال ہو رہا. حضرت کا انتقال ہو رہا، آخری لمحات ہے، انتقال ہو رہا، اور انتقال کے وقت بھی حضرت کے ہاتھ میں فتاویٰ ہے، کسی نے پوچھا ہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح انتقال ہو رہا. یہ تو میں نے موجودہ دور کا، اور ایک نہیں، ایسے سینکڑوں واقعات آپ کے اکابرین کے، موجودہ دور کے علماء کرام کی بات کر رہا ہوں.
ہمارے حضرت اقدس مولانا یونس صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھرتے ہیں۔ کس طرح انتقال ہوا؟ ایک دن پہلے اپنے کتب خانے کی اس لائن سے مستد احمد نکالی ہے اور مستد احمد پڑھ رہے ہیں، اور رات سونے کے وقت تک مستد احمد کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور صبح حضرت کا انتقال ہوا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو پوچھا کہ حضرت موت کیسے آئی، اور موت کے بعد آپ کا کیا عالم ہے؟ موت کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ، اور موت کیسے آئی، کچھ ہمیں بھی بتا دو۔ تو امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا، بھائی تم نے سوال دو پوچھے ہیں، جواب سن لو۔ موت کیسے آئی مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک مسئلے میں الجھا ہوا تھا، مدبر کا مسئلہ تھا، بے مدبر کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، اور میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور تمہاری جہاں سے میں اس جہاں میں آ گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ موت کس طرح آتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو ایک مسئلے میں الجھا ہوا تھا اور مسئلے کو حل کرنے میں تھا، اور مجھے موت آ گئی۔ اور پوچھا کہ پھر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا، اللہ نے اپنے سامنے ایک کرسی بچھائی، کہا محمد بیٹھ جا، اور مجھے بچھا دیا گیا، اور اللہ نے کہا محمد مانگ کیا مانگتے ہو؟ میں چپ۔ اللہ نے کہا محمد مانگ کیا مانگتے ہو؟ میں پھر چپ۔ اللہ نے کہا محمد ابن حسن الشیبانی مانگ کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ پاک اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اللہ مجھے آپ سے مغفرت کا سوال ہے، میرے گناہ معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ پاک نے جواب دیا محمد کچھ اور مانگ۔ میں نے کہا نہیں اللہ میری مغفرت کر دیجئے۔ فرمایا نہیں اور مانگ۔ میں نے کہا نہیں اللہ آپ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ فرمایا محمد کچھ اور مانگ، رہ گئی بات مغفرت کی، اگر میں تجھے معاف کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو پہلے دن سے تجھے کبھی علم عطا نہ کرتا، کبھی تجھے علم نہ دیتا۔ سبحان اللہ بنتا ہے۔ میں لندن والوں کو جانتا ہوں، یہ بہت خاموش طبیعت کے ہیں، پتہ نہیں ان کا الگ مزاج ہے، ایسے لگتا ہے جیسے امریکہ کے کسی اسٹیٹ میں رہتے ہوں، لیکن آپ یہاں سبحان اللہ تو بنتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ گاؤں والوں کو سبحان اللہ کہنے پر جو اجر ملے گا، وہ لندن والوں کو بھی سبحان اللہ کہنے پر اجر ملتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی بات کریں، سبحان اللہ بول دیں۔ یہ بات میری تو نہیں ان کی ہے۔ کہا اگر میں تمہاری مغفرت کا ارادہ نہ کرتا تو اے محمد کبھی بھی تجھے علم عطا نہ کرتا، تجھے علم عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا میں تیری مغفرت کروں گا۔ لہذا میرے پیارو ایک بات تو یہ کہ آپ نے اس مدرسے کی امام زکریا اکیڈمی کے بانیوں نے اور ان کے بڑوں نے جو نصاب ترتیب دیا تھا، آج آپ نے اس نصاب کو مکمل کیا ہے، آپ نے علم کو مکمل حاصل نہیں کیا ہے۔ کبھی بھی الزام نہ رہے کہ ہم تو عالم ہو گئے۔ اب جب ہم عالم ہو گئے تو ہم کو کتابوں کی ضرورت نہیں رہی، اب جب ہم عالم ہو گئے تو ہم کو کسی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہی، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ سوچ، یہ فکر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ابھی تک آپ میں علم کی ابھی چاشنی نہیں آئی ہے، ابھی علم کا نور نہیں آیا۔ یہ اگر سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں کسی کی اب ضرورت نہیں رہی، ہم عالم بن گئے، تو یاد رکھیے کہ ابھی آپ کے اندر علم کا ادنا سا نور بھی داخل نہیں ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں علم کیا ہوتا ہے۔ لہذا کوشش کیجئے مرتے دم تک علم کے ساتھ وابستگی رکھیے، اور یقین کیجئے کہ جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنی جہالت آپ پہ اپنی واضح ہوتی چلی جائے گی کہ میں اتنا جاہل تھا، اور جوں آپ کی جہالت واضح ہوتی چلی جائے گی تو آپ میں تواضع اور وقار اور مسکنت اور تمکینیت آپ کے اندر آئے گی، آپ کے اندر کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں آئے گا۔ اور جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی مجھے تو اب کسی کی ضرورت نہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے علم کی موت کا دن ہے، وہ علم کی موت کا وقت ہے۔ اس دن آپ
بے لگام ہو جائیں گے، مادر پدر آزاد ہو جائیں گے، اور اس دن آپ یہ سمجھیں گے کہ اوہ میں تو ایسا ہو گیا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں یہ تو ہوں، تو آپ کے اندر تکبر آ جائے گا اور اس دن آپ کے علم کی موت آ گئی۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسری بات کہ آج آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے، محلے والوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہے، بہت خوشی کا دن، انتہائی خوشی کا دن ہے۔ خوشی تو اس دن بھی ہوئی تھی جب آپ دورہ حدیث کے پہلے سبق میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے دن، آج سے 1 سال پہلے، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ دن یاد ہے جب پہلے دن دورہ حدیث میں فائنل ایئر کے پہلے دن آپ کلاس میں بیٹھے تھے۔ خوشی تو اس دن بھی ہوئی تھی، لیکن اس دن کی خوشی چھوٹی تھی، مختصر تھی، پتہ نہیں تھا، خوشی تو تھی لیکن پتہ نہیں تھا کہ ہم یہ کورس مکمل کر سکیں گے، یہ فائنل ایئر ہمارا مکمل ہوگا کہ نہیں۔ درمیان میں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ پیش نہ آ جائے، کوئی ایسی بات نہ پیش آ جائے کہ ہم اس کتاب کی تکمیل نہ کر سکیں اور اس نصاب کو مکمل نہ کر سکیں۔ تو اس دن خوشی ضرور تھی، لیکن وہ خوشی چھوٹی سی خوشی تھی، اور آج آپ نے وہ نصاب مکمل کر لیا، یو آر گریجویٹڈ، آپ نے اس نصاب کو مکمل کر لیا، تو آج کی جو خوشی ہے وہ اس دن کی خوشی کے مقابلے میں بہت بڑی خوشی ہے۔ اور اس بات کو آپ یقین کریں، جانے نہ جانے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضرور جانتے تھے۔ آپ جانے نہ جانے اس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضرور جانتے تھے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف آپ نے پڑھنی شروع کی تو پہلی حدیث ہے حدثنا الحمیدی، حدثنا الحمیدی، اور حمید یہ تصغیر کا صیغہ ہے حمد سے، حمید حمد سے تصغیر کا صیغہ ہے، یعنی چھوٹا حمد، چھوٹا۔ پہلی حدیث کون سی؟ حدثنا دیکھ لیں آپ، بخاری شریف کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ حدثنا الحمیدی۔ یہ تو میرا خیال ہے جلد 2 ہے نہیں؟ یہ جلد 2 میں، پہلی جلد میں۔ اور آپ کو اتنا تو یاد ہوگا، پہلی حدیث کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی، اور حمیدی حمد کا مصغر ہے، تصغیر ہے، چھوٹی حمد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے تھے آج تم کتاب شروع کر رہے ہو، خوشی ہے چھوٹی، اور آخری حدیث، جب آخری حدیث آپ پڑھیں گے تو حدثنا احمد، حدثنا احمد، احمد افضل کا صیغہ ہے، بڑی خوشی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دن جب آپ شروع کر رہے تھے اس دن بھی مبارکباد دی، لیکن آج جو آپ ختم کر رہے ہیں احمد، یعنی بہت بڑی خوشی، بہت بڑی خوشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ آپ کے والدین کے لیے خوشیاں دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اللہ آپ کے اساتذہ کرام کے لیے بھی یہ خوشیاں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ 2 باتیں ہو گئی، اب تیسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ پہلی کتاب کون سی ہے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کون سی پہلی کتاب؟ وہ باب ہے، پہلی کتاب کتاب الایمان۔ پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان۔ اور آخری کتاب کون سی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھی ہے؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم۔ پہلی کتاب بھی کتاب الایمان اور آخری کتاب بھی کتاب الایمان، کتاب التوحید، توحید ایمان۔ پہلی کتاب بھی وہ بدء الوحی تو وہ مقدمہ ہے، وہ ڈیباچہ ہے، وہ انڈیکس ہے، وہ کتاب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں
بخاری شریف کی پہلی کتاب آپ دیکھیں گے تو باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل سے شروع ہوتی ہے. وہ کتاب نہیں ہے. پہلی کتاب کتاب الایمان ہے. وہ تو ایک مسئلہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بدء الوحی لا کر ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ آگے جتنے مسائل آ رہے ہیں اس مسائل کا تعلق وہ لنک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, وہ وحی کے ساتھ متعلق ہے. وہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کتاب الوحی لائے, ورنہ پہلی کتاب بخاری شریف کی کتاب الایمان ہے اور آخری کتاب بخاری شریف کی کتاب التوحید ہے. پہلا بھی ایمان اور آخر میں بھی ایمان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایمان ان چیزوں میں سے ہیں کہ جس کا پہلے دن سے لے کر آخری دن تک بندے کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. پہلے دن بھی ایمان اور آخری دن بھی ایمان, یعنی جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب سے تم نے دنیا میں وجود لیا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ایمان ایمان اور صرف ایمان کے متعلق تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی حکم ہے کہ سب سے پہلے بچے کے وجود سے گندگی صاف کر کے بچے کے کان میں اذان دو اور دوسرے کان میں تکبیر کہو. بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بول رہا, لیکن اس وقت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا یہ اس کے ذہن میں اس طرح نقش ہو جاتا ہے جس طرح پتھر پہ کوئی چیز آپ منقوش کر دیتے ہیں, لکھ دیتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم, لاشعوری طور پر اللہ کا نام جب لیا جائے, آپ یہ حیران ہوں گے, میں نے اس کی تحقیق کی اور میں نے بڑوں سے تحقیق کی کہ ہندوستان میں جب ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں جب ہماری خواتین لیبر میں جاتی ہے, لیبر وارڈ میں جاتی ہے, لیبر روم میں جاتی ہے, تو ان کی طرف سے یہ ہے کہ اس کمرے میں ہلکی ہلکی میوزک چلا دی جائے, ہلکی ہلکی میوزک, تاکہ بچہ میوزک کے ماحول میں پیدا ہو. اور بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ میوزک کی آواز جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اور بڑے یہ سورت سے لے کر میں نے یو پی تک بڑے ہسپتالوں کے بارے میں نے پوچھا, انہوں نے بتایا جی ہاں بڑے ہسپتالوں میں اب یہ ہو گیا ہے کہ جب لیبر روم میں عورت کو لے جایا جاتا ہے تو اس کمرے میں ہلکی ہلکی میوزک کی آواز ہوتی ہے. اور بعضوں نے تو یہ بتایا کہ بعض ایسی ہسپتال ہیں جو مذہبی ہسپتال ہیں, اس میں بھجن گائے جاتے ہیں, بھجن لگائے جاتے ہیں, ان کے اپنے مذہبی بھجن, تاکہ بچے جب پیدا ہوں تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے یا وہ میوزک کی جائے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھجن کی جائے. ہم مسلمانوں کو کس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کو صاف کرو اور صاف کرنے کے بعد اس کے کان میں سب سے پہلے اذان دو اور دوسرے کان میں تکبیر کہو. اور جب بچہ بولنے لگ جائے تو کوشش کرو کہ سب سے پہلے اس کے منہ سے جو لفظ نکلے وہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہو, اللہ کا لفظ ہو. سب سے پہلے کوشش. ہم سوچ رہے ہیں اس ماہ میں, اپنے باپ میں سوچ لیں کہ ہم یہ کتنی کوششوں میں ہم مصروف ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ جب بچہ پہلا جملہ بولے تو وہ لفظ اللہ ہو یا کم از کم لا الہ الا اللہ, یا کم از کم اللہ ہو. کتنے جو کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے باپ کی کوشش ہوتی ہے. میں ایک دوست کا واقعہ سناؤں, دونوں آ گئے, جی کیا ہے تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو طلاق لینے کے لیے آئے ہیں. لڑائی ہو گئی تھی, بھئی کیوں طلاق لینے کے لیے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. من جملہ ان باتوں میں سے مرد کہتا ہے, عورت کہتی ہے کہ میرا مرد جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں اس کو ماما سکھا رہی تھی اور باپ کہہ رہا تھا اس کو ڈاڈا سکھاؤ, اس کو ڈیڈ بولنا سکھا. اور مام کہتی ہے میں اس کو ماما سکھا رہی تھی, یہ میرے اگینسٹ ہو گیا اور اس نے کہا نہیں اس کو ڈیڈ پہلے سکھاؤ.
اور اس پر وہ ایک جھگڑا، وہ پوری لسٹ بنائی ہوئی تھی، اس لسٹ میں یہ بھی ایک بات تھی کہ میاں بیوی کا جھگڑا یہ بھی ہے کہ ماما کہتی ہے پہلے میرا نام لے گا اور بابا کہتا ہے پہلے میرا نام لے گا۔ تو میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا پھر اللہ پاک کہاں گئے؟ اللہ کا نام؟ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے پہلے ماما بولے، پہلے بابا بولے، پہلے ڈیڈ بولے، پھر موم بولے۔ ارے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جو بچے کے منہ سے جو جملہ نکلے وہ کیا نکلے؟ اللہ۔ کیا نکلے؟ آپ بول سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہوگا، زور سے بول سکتے ہیں، پھر بول سکتے ہیں، پھر بول سکتے ہیں، پھر بول سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا نام ہے، اور یہ اللہ کا نام میرے پیاروں، بات تو بہت، اب اللہ نے آپ کی برکت سے ذہن کھول دیا ہے، گلا بیٹھ رہا، اگرچہ گلا بیٹھ رہا لیکن امنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، امنگ کھڑا ہو رہا اور گلا بیٹھ رہا۔ کوئی نہیں بیٹھنے دو، دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے، امنگ کی یا گلے کی۔ اللہ تعالیٰ کھول دے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے۔ بہت اچھی دعا دی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لفظ اللہ پچھلی کسی کتابوں میں، پچھلے کسی امت کو اللہ نے یہ نام نہیں دیا، اپنا یہ نام کسی کو نہیں دیا۔ اور جب باری آتی ہے آمنہ کے در یتیم، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے ان کی امت کو، ان کو پکارنے کے لیے جو نام اللہ نے تجویز کیا وہ نام کیا ہے؟ اللہ۔ اعرف العوارف، اعرف المعارف، یہ نام بہت بلند و بالا نام، تمام ناموں میں ممتاز نام۔ اس ایک نام کی، اس جملے کی برکت سے کہ اعرف المعارف نام ہے اور اعرف العوارف نام ہے، اللہ نے اس کہنے والے کی مغفرت کر دی کہ تم نے میرے نام کو اتنا بلند کیا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، نام ان کا بشر تھا، شراب پی ہوئے تھے، گلی میں جا رہے ہیں شراب پی کر، پاؤں ڈگمگائے، گر گئے، کھائی میں گر گئے، گندے پانی میں گر گئے، پڑے رہے۔ جب ہوش آیا، آنکھ کھلی تو دیکھا ہوا ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اور اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اللہ۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ بولے، سب بولیں، سارے، وہ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ آپ لوگ آئیں، آپ بھی کچھ لے کر جائیں نا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ اور ادھر تو ذکر کی مجلس بھی شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، بہت جلدی شروع ہو رہی ہے، اور آپ کو دعوت دی جائے گی، آپ نے آنا ہے اور ہر ہفتے آنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد میں مولانا مشتاق صاحب، حضرت مولانا مشتاق صاحب کدھر؟ پیچھے، ان کو تو آگے ہونا چاہیے تھا، وہ تو امام ہے۔ تو ان کی اجازت سے اور دوسرے بھائیوں کی اجازت سے، کمیٹی کی اجازت سے، ان علماء کی اجازت سے ادھر ذکر کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ اگر اس وقت اللہ اللہ آپ کی اتنی پھسپھسی اور ٹھس نکلتی ہے تو اس وقت کیا نکالیں گے؟ تو کس کا نام لینا ہے؟ کس کا نام؟ پھر ایک دفعہ بولو اللہ، پھر ایک دفعہ بولو اللہ۔ مغفرت ہو گئی، کہاں لکھا ہوا اللہ۔ انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا، میرے اللہ کا نام گٹر میں پڑا ہوا، اٹھایا، گھر لے گئے، اس کو دھویا، خوشبو لگایا، اور خوشبو لگانے کے بعد گھر میں سب سے اونچی جو جگہ تھی اس اونچی جگہ پہ جا کر اس کو رکھ دیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے یا اس سے بعد کا زمانہ ہے، اس دور کے کسی بزرگ نے، نام میں اگر غلط ہوں تو اس دور کے کسی بزرگ نے، بہت بڑے بزرگ نے، خواب میں دیکھا کہ جاؤ بشر کے پاس جاؤ اور بشر سے جا کے کہو کہ تم نے اللہ کا نام بلند کیا ہے، اللہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت تک کی صبح کے لیے تیرا نام میں بلند کر دوں گا۔ اگر تم نے اللہ کا نام بلند کیا ہے نا، تو میں اللہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا نام بلند کر کے رکھوں گا۔ اور آج دنیا جانتی ہے۔ پھر اللہ نے ان کو یہ کرامت دی کہ جب قرآن شریف پڑھا اور قرآن شریف میں یہ پڑھا
الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے قالین نہیں بنایا، کارپیٹ نہیں بنایا؟ زمین کو تمہارے لیے میں نے مہاد، فرش اور قالین بنایا۔ کہا اللہ آپ کی یہ زمین میرے لیے آپ نے قالین بنائی، اور دنیا کے بادشاہوں کے قالین پر کوئی آدمی جوتے کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں بشر آپ کی قالین پر کیسے جوتے کے ساتھ چلوں گا؟ جوتا نکال کے ننگے پیر چلتے رہے۔ کتابوں میں ان کے حالات میں آیا ہے کہ جس راستے پر جا رہے ہوتے آگے گندگی پڑی ہوتی، اللہ اس زمین سے کہتے تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر سے بشر گزرنے والا ہے، زمین اس گندگی کو اپنے اندر نگل لو، لے لو اپنے اندر، تاکہ میرا بشر یہاں سے گزرے اور اس کے پاؤں گندے نہ ہو۔ اللہ کا نام اتنا بلند و بالا، تو وہ اللہ۔ اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اب ان علماء سے پوچھنا، آج میرے پاس ٹائم نہیں میں آپ کو بتا کے جاؤں، بلکہ میرے پاس تو اب کتاب ختم کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، 10-15 منٹ ہی رہ گئے ہیں نماز میں۔ کوئی نہیں، نماز کے بعد واپس بیٹھ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ یعنی مولوی کو مار کے رہنا ہے، ابھی گلا تھوڑا بیٹھا ہے پھر پورا بٹھا کے چھوڑنا ہے۔ نہیں بھائی، میں مغرب سے پہلے ختم کر دوں گا۔ ان علماء کرام کے میں حوالے کرتا ہوں، لفظ اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام سے بغیر، علماء کرام نہیں، علماء کرام کے بغیر کوئی عوام الناس میں سے کھڑا ہو جائے اور اللہ کے لفظ کی تعریف کر کے بتائے کہ اللہ کا میننگ کیا ہے، لفظ گاڈ نہیں، لفظ اللہ کا میننگ کیا ہے، میں اتنا خوش ہوں گا کہ اس کو میری جیب میں جو کچھ ہے دے دوں گا۔ اور میری جیب میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، پر ہے کچھ، آپ لوگوں کی برکت سے نکل ہی آئے گا، کچھ تو ہے۔ 5 پینی، یہ مولوی صاحب کی 5 پینی، یہ مولوی صاحب کی 5 پینی ہے، یہ آپ سے ہضم نہیں ہوگی، اسے جا کر اپنے خزانے میں رکھ دینا۔ اگر میری یہ 5 پینی مل گئی آپ کو میری اجازت سے، کوئی چوری کر کے لے تو الگ بات ہے، میری اجازت سے مل گئی، اپنے مال کے خزانے میں رکھ لینا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر مرتے دم تک اگر آپ کا وہ خزانہ خالی ہو جائے تو پھر جتنے پیسے کی ضرورت ہو مجھ سے آ کے لے جانا۔ یہ مولوی کی پینی ہے، یہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، یہ اگر آپ کے خزانے میں جا کے رکھ دیا آپ نے، مرتے دم تک آپ کے خزانے خالی نہیں ہوں گے، پر لینا میری اجازت کے ساتھ ہے۔ ملاقات کرتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لو گے تو ادھر کچھ وہاں سے سب ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسا سمجھنا اجازت سے، اب سب چاہتے ہیں نا 5 پینی مل جائے مجھے۔ دیکھو یہ 5 پینی کی قیمت کیا ہے، سب مانگتے ہیں، کیوں نہیں چاہیے نا، کس کو چاہیے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کیے، دیکھو کیا مجھے نہیں چاہیے؟ مجھے بھی تو چاہیے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا لفظ اللہ اس کا معنی کیا ہے نہیں معلوم۔ 40 سال گزر گئے دوستوں، میں ہنستے ہوئے نہیں، دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، روتے ہوئے کہتا ہوں، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 اور 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، ہمیں لفظ اللہ کا معنی نہیں معلوم۔ اللہ کس کا نام ہے؟ کون ہے اللہ؟ کیا نام ہے اللہ کا؟ معنی کیا ہے؟ یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے، یہ علماء کرام، ہمارے شیخ بھی آ گئے ہیں، شیخ حیثم ہے نا، السلام علیکم۔ پوچھنا ان کے پاس آنا، ان سے کہنا مولانا صاحب ایک پھڈا ڈال کے چلے گئے ہیں، ہمیں اللہ کا نام کا معنی نہیں معلوم، مولوی صاحب بتاؤ اللہ کے نام کا معنی کیا ہے؟ قاری طیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، اب کتنے مولانا کی طرف اشارہ کروں؟ آدھی مجلس تو مولانا کی ہے، پیچھے مولانا، آگے مولانا، دائیں مولانا، بائیں مولانا، بیچ میں ایک جاہل کہاں جائے؟ پوچھ دیکھیے ان کو اللہ کے نام کا معنی ہے کہ نہیں، اور کیا معنی ہے؟ کم از کم معلوم تو ہونا چاہیے۔ یہ لفظ اللہ نے صرف اس امت کو دیا، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا، اور اتنا پیارا نام ہے، ایک ایک حرف اس سے جدا کرتے رہو پھر بھی
بقایا جو پیچھے رہ گیا نا وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہی اس سے مراد وہی نکلتی ہے، وہی اللہ۔ اب دیکھو میرا نام بلال ہے، بلال سے بے نکال دو تو کیا بن گیا؟ میری لال کرے گا یا میں لال کروں گا؟ اب یہ تو الگ ہے نا، یہ میری لال کرے گا کوئی یا میں کسی کی لال کروں گا؟ لال رہ گیا بلال سے۔ اب بولے آپ لال صاحب ہیں، لال صاحب ہیں، لال صاحب ہیں، کوئی نہیں سمجھے گا۔ اور پھر اس میں سے ایک لال نکال دو تو آل رہ گیا، اور اس آل میں سے الف نکال دو تو لام رہ گیا۔ کون ہے معلوم نہیں، ادھر آ کے کہو لام صاحب ہیں، تو کون لام صاحب ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے اللہ کا نام دیکھیں، اللہ سے الف نکال دو، للہ رہ گیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دو لام میں سے ایک لام نکال دو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ابھی بھی وہی ہے۔ اور اس میں سے لام نکال دو تو ہو رہ گیا، اللہ لا الہ الا ہو، وہی ہے۔ فرمایا بات دور چلی گئی، میں کہہ رہا تھا پہلا سبق بچے کے منہ سے، زبان سے جو نکلنا چاہیے وہ اللہ کا نام ہو۔ اور حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو، فرمایا آخری کلمہ اس کا اللہ کے نام پر ہوگا، آخری جملہ دنیا سے جا رہا، آخری جملہ لا الہ الا اللہ پہ ہو۔ پہلا جملہ اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اور آخری کلمہ اللہ ہو، لا الہ الا ہو، یا پھر اللہ کا کوئی نام ہو، صفاتی نام ہو۔ فرمایا اگر 1000 سال تک، 1000 سال تک وہ بندہ زندہ رہا، 1000 سال تک، پہلا کلمہ اس کا اللہ، آخری کلمہ اس کا اللہ، 1000 سال تک زندہ رہا اور گناہ کرتے کرتے اللہ کے پاس لے گیا، اللہ ان دو کی برکت سے 1000 سال کے اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اللہ اسے سوال نہیں کریں گے، تیرا پہلا کلمہ اللہ اور آخری کلمہ اللہ تھا، اللہ فرماتے جا بندے میں نے تیرے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلی بات کتاب الایمان لائے، اور آخری باب بھی کتاب الایمان، کتاب التوحید، کتاب الایمان ہی ہے، لا کر بتایا اے میرے بخاری شریف کے پڑھنے والوں، اے بخاری شریف کے ماننے والوں، اے بخاری شریف کے جاننے والوں، خود بھی معلوم کرو اور دنیا تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ اول سے لے کر اخیر تک جس کا سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے وہ ایمان ہونا چاہیے، سب سے زیادہ۔ اب دونوں ایمان ہیں، پہلی اور آخری میں فرق کیا ہے؟ تو پہلا ایمان میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مثبت پہلو کو بیان کیا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ، یہ بھی ایمان کا حصہ، یہ بھی ایمان کا حصہ، یہ کرو گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، یہ کرو گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، یہ کرو گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور آخری میں کتاب التوحید لائے، توحید، اور کہا کہ یہ عقیدہ مت رکھنا، یہ عقیدہ رکھو گے تو تمہارے ایمان میں یہ کمزوری ہوگی، اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو یہ کمزوری ہوگی، اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو یہ کمزوری ہوگی۔ تو پہلے جملے میں مثبت پہلو ایمان کا بیان کیا، اور آخری کتاب التوحید میں منفی پہلو بیان کیا، یہ مثبت پہلو اور یہ منفی پہلو۔ اور دوستو، اور امام بخاری رحمت اللہ نے بتا دیا کہ ایمان 2 ٹانگوں پر کھڑا ہے، ایک ایمان مثبت پہلو پر کھڑا ہے، مثبت ٹانگ پر کھڑا ہے، اور ایک ایمان منفی ٹانگ پر کھڑا ہے۔ کچھ کام کرنے کے ہیں مومن بننے کے لیے، اور کچھ عقیدے، کچھ کام چھوڑنے کے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، آخری بات بتا دوں، آخری حدیث پڑھ لوں گا، آخری بات بتا دوں، آخری بات۔ ساری دنیا اس وقت مسلمانوں کے خلاف جتنے منکرین اسلام ہیں، جتنے معاندین اسلام ہیں، جتنے مخالفین اسلام ہیں، جتنے اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں اور اسلام کو دبانے والے ہیں، ان تمام لوگوں کا ایک ہی بات پر زور ہے اور ایک ہی بات کا مطالبہ ہے
تم اسلام کے مثبت پہلو کو جتنا بیان کر سکتے ہو بیان کرو، لیکن اسلام کے منفی پہلو کو بیان مت کرو، ہمیں مت چھیڑو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اسلام کے مثبت پہلو، ان چیزوں سے ایمان آتا ہے، ان چیزوں سے ایمان آتا ہے، یہ نماز پڑھو گے تو ایمان مضبوط ہوگا، روزہ رکھو گے تو ایمان مضبوط ہوگا، زکوٰۃ دو گے تو ایمان مضبوط ہوگا، حج کرو گے تو ایمان مضبوط ہوگا، تسبیحات کرو گے تو ایمان مضبوط ہوگا، وضو کرو گے تو ایمان مضبوط ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تم کرو، لیکن خدا کے واسطے یہ بات مت کرو کہ بھائی یہ عقیدہ مت رکھنا، یہ عقیدہ رکھو گے تو ایمان کے خلاف ہے، ایسا مت کہنا، ایسا مت کہنا، ایسا مت کہنا، ایسا مت کہنا۔ ساری دنیا کا زور اس وقت مسلمانوں پر یہ ہے۔ مثبت پہلو سے ایمان کو خوب بیان کرو، لیکن منفی پہلو بیان مت کرو کہ یہ عقیدہ اسلام کے خلاف، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف، یہ لوگ اسلام کے خلاف، یہ لوگ اسلام کے خلاف، یہ مت کہو۔ جب یہ میں پڑھتا ہوں مجھے صنادید قریش یاد آ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 70 بڑے بڑے صنادید قریش، رؤسائے قریش آ گئے، کفار قریش آ گئے، اور آ کر کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب کے ذریعہ سے کہلوایا کہ اپنے بھتیجے سے کہو جتنے بھی ایمان کے مثبت پہلو ہے بیان کرنا ہے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، کرو، لیکن اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ ہمارے خلاف منفی پہلو نہ بیان کرے، یہ کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے مگر یہ نہ کہے کہ بدھ سے نہیں ہوتا، خبل سے نہیں ہوتا، لات سے نہیں ہوتا، عزا سے نہیں ہوتا، منات سے نہیں ہوتا۔ مثبت پہلو سے ایمان کے جتنے بھی بیان کر سکتے ہو کرو، لیکن منفی پہلو بیان نہ کرو۔ اور آج کفار کا یہ طریقہ ہے، اسلام کو دبانے والوں کا یہ وتیرہ ہے، وہ کہتے ہیں تم اپنی مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اسلام کے ہر مثبت پہلو کو بیان کرو، خدا کے واسطے ہمیں مت چھیڑو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ایمان 2 ٹانگوں پر کھڑا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان صرف مثبت پہلو سے بیان کرو تو تمہارا ایمان قائم رہ جائے گا، کہ ہرگز نہیں، ایمان کی 2 ٹانگیں ہیں، ایمان ایک مثبت پہلو پر کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا منفی پہلو پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی بیان کرنا ہے، یہ بھی بیان کرنا ہے۔ امت میں ہر 2 طرح کی جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت وہ ہو جو ایمان کے مثبت پہلو کو بیان کرے، اور ایک جماعت وہ بھی ہونی چاہیے امت میں کہ جو منفیات کو بیان کرے کہ یہ عقیدہ مت رکھو، یہ عقیدہ مت رکھو، یہ عقیدہ مت رکھو، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اس سے ایمان ہلکا ہوتا ہے، بلکہ اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ میرے پیارو، اللہ آپ کو خوب خوب علم سے وابستگی نصیب فرمائے، خوب علم سے نوازے۔ آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا، اگر کر سکتے ہیں تو ایمان کے مثبت پہلو کو بھی بیان کرنا، ایمان کے منفی پہلو کو بھی بیان کرنا۔ ہمارے یہاں ہمارے علماء کرام میں شیخ مولانا ریاض الحق صاحب، اللہ ان کی عمر میں علم میں بے حساب برکت عطا فرمائے، مولانا اشرف صاحب، مولانا انس صاحب اور دیگر علماء کرام یہ ایمان کو مثبت پہلو سے بیان کرتے ہیں، لیکن اسی مجمع میں اور لوگ بھی ہیں جو ایمان کے منفی پہلو کو بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدہ مت رکھو، یہ عقیدہ مت رکھو، یہ عقیدہ مت رکھو، یہ عقیدہ کفریہ ہے، یہ عقیدہ شرکیہ ہے، یہ عقیدہ بدعت کا ہے، یہ عقیدہ فلاں ہے، یہ عقیدہ فلاں ہے۔ اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ بہت اچھا کام کر رہا، اور منفی پہلو پر بات کریں تو کہتے ہیں یہ آدمی تو قوم کو لڑانا چاہتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی، پہلے مثبت پہلو کو بیان کیا کہ اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور دوسرا منفی پہلو کو بیان کیا کہ اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کتنے صفحے، کتاب التوحید، باب الرد علی الجہمیہ وغیرہ۔ اس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے دور ہی میں، ان کے بعد ابتدا وہاں سے ہوئی، اور اس کے بعد زمانے میں بہت سارے غلط نظریات کے حامل لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں عقیدے کو مانتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں مسلمان سمجھو۔
اس کے باوجود ہمیں پکا مسلمان سمجھو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الرد علی الجہمیہ وغیرہم کہہ کر ایک ایک غلط عقیدے کی تردید کی۔ فرمایا تم اس عقیدے کو اسلام کا عقیدہ کہتے ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اس عقیدے کو اسلام کا عقیدہ کہتے ہو، تم کہتے ہو یہ عقیدہ بھی اسلام کا، یہ عقیدہ بھی اسلام کا، ہرگز نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بھی تردید کی۔ آخری باب، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ باب بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فرقے کی تردید ہی ملائے ہیں، معتزلہ، خارجیہ وغیرہ کی تردید ملائے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کل قیامت کے دن میزان عمل کوئی چیز نہیں ہے، میزان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولیں گے نہیں۔ یہ میزان ویزان کا یہ جو مسئلہ ہے قرآن مجید میں، یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے کہ اللہ انصاف کریں گے، تولا جانا وولا جانا اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ بات عقل میں نہیں آتی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بے وقوف، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور کہتے ہو کہ میزان کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری عقل میں نہیں آتا۔ ہم تمہاری عقل کو مانیں یا اللہ کی بات کو مانیں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھنے والے ہیں، اللہ رکھنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ میزان نہ رکھیں، اللہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی ہاں میزان رکھا جائے گا اور اس میزان میں نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور اس میزان میں برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ اور آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے جو امت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب میزان ہے اور یقینی ہے اور میزان ہے اور قیامت کے دن ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو پھر اے بندے عمل بھی کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور زبان سے کوئی جملہ نکالنا ہے تو سوچ سمجھ کے نکالنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے وہ زبان سے نکلے ہوئے قول اور تمہارے وجود سے نکلے ہوئے اعمال کہیں گناہ کے پلڑے میں نہ رکھ دیے جائیں، نیکی کے پلڑے میں رکھانے کی اسے کوشش کرنا۔ اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز بڑا عجیب ہے، وقت ہو گیا ہے، میں اب اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پاک کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنی زبردست بات کہی۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب رحمان کو بہت پسندیدہ ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن دو عمل کے کرنے والے کل قیامت کے دن کے یہ بول اس میزان میں، اس ترازو میں رکھے جائیں گے تو وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ وہ اتنے بھاری ہیں، اتنے بھاری ہیں، اتنے بھاری ہیں کہ رکھنے کی دیر ہوگی کہ رکھتے ہی نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، تمہارے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جملہ کہا کرو، پڑھے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثقیلتان فی المیزان یہ جملہ لا کر اپنے اس عقیدے کو بیان کیا، جو نہیں مانتے میزان کو ان پر رد کیا، اور کہا جب اللہ کہتے ہیں ہم میزان رکھنے والے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں کہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ معراج کی رات میں ایک دفعہ ایک لڑکا آیا، آخری بات، ایک دفعہ ایک لڑکا آیا اور آ کر کہنے لگا مولوی صاحب معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں تو، نہیں، معراج میں آسمان پہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، مجھے آ کے پوچھتا ہے۔ میں نے کہا نہیں تو۔ اس نے کہا that's how I said to my friend but they don't listen، وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ گئے ہیں گئے ہیں گئے گئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں تو۔ میں نے کہا that's it، میں جاؤں گا اور ان سب کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھے، سب کو لے آؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے؟ میں نے کہا نہیں۔ بہت خوش ہو کر جا رہا تھا، جب وہ میرے کمرے کے دروازے تک پہنچا میں نے کہا ایک منٹ کے لیے ایکسکیوز می پلیز کم بیک ٹو می فار 1 منٹ۔ وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا مسئلہ سن کے جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں، اللہ لے گیا ہے، گئے نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میں گیا ہوں تو پھر ایک آیت مجھے بتا دو جس میں کہو ہاں لے گیا ہے، اللہ لے گئے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا،
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں لے گئی ہے۔ جب اللہ کی طرف کوئی بات منسوب ہو، ہم کمزور ہیں نا، ہمارے پاس قدرت نہیں، ہمارے پاس عجز ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں، لیکن جب باری اللہ کی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جو بغیر کسی مٹیریل کے اتنا لمبا چوڑا آسمان بنا سکتے ہیں، بغیر کسی کنکر کے پہاڑ کھڑے کر سکتے ہیں، بغیر کسی قطرے کے سمندر بنا سکتے ہیں، بغیر کسی سیڈ کے اللہ اتنے جنگلات بھر سکتے ہیں، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں پیغمبر علیہ السلام کو راتوں رات آسمان پہ لے جائیں، اور وہ اللہ چاہیں کل قیامت کے دن میزان کو میدان محشر میں لا کر رکھ دیں، تو یہ امپاسبل تو ہو ہی نہیں سکتا، اٹ از پاسبل۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان دو پہلو سے مل کر مکمل ہوتا ہے، ایک مثبت پہلو اور ایک منفی پہلو، اور مثبت کام کرنے والے بھی امت میں ہونے چاہیے اور منفی پہلو پر بھی کام کرنے والے ہونے چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی اسی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے جو مثبت پہلو سے کام کرنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ، خدا نہ، مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں حافظ ممتاز الحق صاحب، کہیں مجھے ان کی پگڑی نظر آئی، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے، یہاں ہے، ہاں وہ پگڑی نظر آئی ان کی، تو میں پگڑی سے پہچان کے حافظ صاحب ہی ہو سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صدر الدین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے اساتذہ کرام اور بہت سارے علماء ہوں گے جو اس پہلو کو بیان کرتے ہیں کہ جس پہلو کو اختیار کرنے سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کو اجاگر کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں اللہ کے بندے اپنے ایمان کو درست رکھنا ہے تو اس پہلو کو چھوڑ دو اور اس پہلو پر عمل کرو، اور یہ علماء کرام کہ اپنے ایمان کے نور میں اضافہ کرنا ہے تو اس پہلو کو اختیار کرو، اس سے ایمان میں تر و تازی ہو سکے تو دونوں کریں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کسی ایک مسئلے میں آپ شامل ہو کر دوسروں کے لیے دعائیں کریں، جتنا آپ کوشش کریں، جتنا ان کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعاؤں کے لیے جب بھی اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں، اے اللہ ہمارے طریق میں برکت عطا فرما، تو پھر اللہ سے کہ اللہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں دوسرے نہیں، اے اللہ جو کر رہے ہیں اس کے کاموں میں بھی برکت عطا فرما۔ تو یہ تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں آج کی مجلس میں اتنا ہی کہہ سکا، کچھ تو گلے کی معذوری اور کچھ وقت کی قلت کی وجہ سے، وہ کیسا اردو کا شاعر کہتا ہے، وسعت دل تو بہت ہے وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل تو بہت ہے وسعت صحرا کم ہے، اس لیے یارو مجھے اڑنے کی تمنا کم ہے، زیادہ اڑ نہیں سکتا، پر جتنا اللہ نے بلایا اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ میں آپ کے اساتذہ کرام کو، آپ کے والدین کو، آپ لوگوں کو اور پورے کے پورے محلے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جلسے اور اس طرح کی خوبصورت محفلیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ میں مسجد کی انتظامیہ کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے، مسجد کی انتظامیہ کو، کہ انہوں نے اتنا خوبصورت بڑا ہال، ابھی ایک صاحب مجھے یاد دلا رہے تھے کہ میں صاحب یہ بڑا ہال شاید آپ کی دعا کا اثر ہے۔ میں نے کہا میری دعا میں تو کوئی اثر ہے ہی نہیں، میری دعا کا کہاں آپ کی دعا کا اثر ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ ہمارے حافظ خالد صاحب سنا رہے تھے کہ جب آپ آئے تھے ادھر ایک ہال تھا چھوٹا سا، اس ہال میں سب کچھ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندو کوئی بڑا ہال اپنا لے لو، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ کہا آپ نے اس وقت دعا کی تھی اور اس دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا حال آپ کو نصیب کر دیا۔ پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے مسجد کی انتظامیہ کا، مسجد کے ایک ایک ممبرز کا، اور مسجد کے آ کر نماز پڑھنے والوں کا، چاہے وہ ممبر ہیں یا نہیں،
بلکہ اس مسجد کو محبت سے نگاہ سے دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے بڑے مجمع کے لیے اتنا بڑا ہال اور سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اور پھر ان کی ترتیب کے مطابق چلے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بانیوں کو اگر ان کی رحمت میں پہنچ چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، اللہ ان کی قبر کو ان کے لیے راحت کی جگہ بنائے، اللہ کروٹ چین نصیب فرمائے، بال بال ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کے علم میں، عمل میں، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ان کے دین دنیا آخرت میں، ان کی قبر میں، اللہ ان کی ہر چیز میں بے حساب برکت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی رہے، ان کی اولادوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کا کام لیتا رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مسجد کو ابد الآباد تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ اور یہ ابھی ایک ہال سا ہے، باہر سے مسجد نظر نہیں آتی، لیکن اللہ وہ دن بھی لائے گا شاید ہم دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوں، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن شاید ہم دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوں۔ آمین بولو نا، یعنی میری مرنے پر آمین، آپ نے میرے مرنے پر آمین، آپ دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوں بولا نا، آپ نے اس پر آمین بولی نا، نہیں اس پر آمین بولی ہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھے اور مجھے اللہ دکھائے کہ اس مسجد کی جگہ پر بنیادی مسجد قائم ہو۔ میرے بھائیوں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا اس مسجد کے لیے جب بھی آواز دی جائے گی، تعمیر کے لیے جب بھی پکارا جائے گا آپ کو، میں ایک آدمی سے گزارش کرتا ہوں، وہ اپنی اولادوں کو بھی تاکید کر کے جائیں کہ جب پکارا جائے گا اللہ کا گھر بنانا ہے، اس کے لیے دل کھول کر تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، ایک دفعہ پیسے دے دیتے ہیں نا، یہ چلے جاتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی نہیں سوچتا کہ چاہا میں اس کو 500 پاؤنڈ نہ دیتا تو میرا کام ہو جاتا، وہ گیا سو چلا گیا، لیکن دنیا سے دے دیا، لیکن اللہ کے یہاں وہ لکھ دیا گیا، اللہ کے یہاں وہ محفوظ ہو گیا، اور جب اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ اس کے نتیجے میں کچھ آپ کو دیں گے تو آپ کہیں گے کاش میں پھر 500 کیوں 5000 دے کر آتا تو اچھا تھا، 50,000 دے کر آتا تو اچھا۔ بہرحال دل کے عطا گہرائیوں سے میں آپ سب حضرات کو مبارک دیتا ہوں، مسجد کی انتظامیہ کو، مدرسے کی انتظامیہ کو، بانیوں کو، آپ طلباء کو، آپ کے والدین کو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ سے دین کا کام لے اور دین کا کام کرتے رہیں، مثبت پہلو سے بھی کرتے رہیں، منفی پہلو سے بھی کرتے رہیں، اور اگر جس لین میں آپ چلے جائیں، دوسرے آدمی دوسرا کام اگر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعائیں ضرور کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام 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 السلام